ہر دن صبح کے وقت ہر گھر میں فرشتے کیوں آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ جب لوگ صبح کا وقت ہوتا ہے اور جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت کچھ فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں آسمان سے، اور ہر بندے کے ساتھ فرشتے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے رہنے لگتے ہیں۔ شام تک، عصر کے وقت تک فرشتے اس ہر ایک بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے ہی عصر کا بعد ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو فجر میں اس کے پاس آئے تھے وہ فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اگلے دن فجر تک وہ فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا جو آنا جانا ہے، اس کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کے وقت تم اللہ کا ذکر کیا کرو، جب نماز پڑھ چکو فجر کی تو اللہ کے ذکر میں لگ جایا کرو۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اللہ کا ذکر کیا کرو، اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کے آنے اور جو فرشتے ساتھ میں تھے ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی تم اللہ کے ذکر میں ملوث رہو، تاکہ جو فرشتہ آ رہا ہے تو تمہیں دیکھے، فجر میں جو فرشتہ آ رہا ہے تمہارے پاس وہ دیکھے کہ تم اللہ کے ذکر میں ملوث ہو، اور شام کو جب وہ فرشتہ جائے تو تمہیں ذکر میں چھوڑ کر جائے، اور شام کو عصر کے وقت جو آسمان سے زمین کی طرف بندے کے پاس فرشتہ آئے تو وہ بندے کو ذکر میں پائے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا فرشتے کو ملے۔ اور اس وقت فرشتوں کی ایک ٹیم اترتی ہے صبح کے وقت، اور گلیوں میں گھومتے ہیں، وہ رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ نشانیاں لوگوں کی یہ ہیں کہ جو نجس بندہ ہوگا، ناپاک بندہ، جو عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں وہ تو الگ ہو گئیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب وہ ان کا پیریڈ آنا ان کو بند ہو جائے تو اس کے بعد فوراً وہ غسل کرے، لیکن بلا وجہ اگر کوئی مرد یا عورت ناپاک پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کئی دن نہیں نہا رہے ہیں، غسل نہیں کر رہے ہیں، تو اگر کسی گھر میں نجس انسان موجود ہوگا تو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ کتے کا بال ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، جاندار کی تصویر ہوگی تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو آپ پہلے تو یہ چیک کرو کہ ہمارے گھروں میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو رحمت کے فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کو سوتا ہوا پاتے ہیں تو وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ بغیر نماز کے رات سے سو رہے ہوتے ہیں نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صبح تمنع الرزق، کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ ہر انسان پھر 8 بجے اٹھتا ہے، جاتا ہے کوئی پھیری کرنے، کوئی مزدوری پہ، کوئی کام کرنے، کوئی کہیں، کوئی بزنس پہ، کوئی اپنے کام پہ، پھر کہتا ہے برکت نہیں ہو رہی ہے۔ یار جب آقا علیہ السلام نے بتا ہی دیا کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے تو پھر آپ اس کو ختم کرو۔ جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا زنا یورث الفقر، زنا کرنا فقیری لاتا ہے، تو آپ اس گناہ کو ختم کرو۔ کنویں کے اندر کوئی نجاست گر جائے، آپ پانی نکال دو، نجاست نہ نکالو تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کنواں صاف نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس نجاست کو نہ نکالیں۔ تو پھر آپ کو اگر برکت لینا ہے تو جن گناہوں کی وجہ سے ہماری برکتیں ختم ہو گئی ہیں، پہلے وہ گناہوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان نحوستوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے دور کرنا پڑے گا۔ تو یہ عہد کر لو کہ فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں ملوث ہونا ہے۔ قرآن پڑھنا آتا ہو تو بہتر ہے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو جو فرشتے آ رہے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہمیں ذکر میں پائیں، ہمیں تلاوت میں پائیں، قرآن کی تلاوت کرتا دیکھیں، تاکہ ہمارے گھروں میں فرشتے داخل ہو جائیں۔ جب ہمارے گھر میں فرشتے داخل ہوں گے تو ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ان کی جو اونٹنی تھی، گھوڑی تھی، وہ اچانک بدک جاتی ہے، ہنہنانے لگتی ہے۔ تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں سے کچھ قندیل ٹائپ میں چراغ جیسے نور ایسا اتر رہا تھا۔ پھر انہوں نے جیسے ہی قرآن پڑھنا بند کیا تو گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد جیسے پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا، اور آسمان سے وہ چیزیں نور ایسا زمین کی طرف آنے لگا۔ اگلے دن انہوں نے یہ سارا واقعہ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے فرشتے تمہارا قرآن سننے آ رہے تھے اور ان فرشتوں کو دیکھ کر تمہارا گھوڑا بدک رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے، تو سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کرو۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو مزین کرو قرآن کے ذریعے سے۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ گھر میں برکتیں آئیں۔ جو فرشتے آ رہے ہیں، فرشتوں کے آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں بھی آ سکیں، اور فرشتے آئیں تو ہمیں ذکر و اذکار میں پائیں۔
یہ باتیں بہت ضروری باتیں ہیں، ان ساری باتوں پہ اگر ہمارا عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔